یہ جو حسن جو سلوک ہے یا حسن جو اخلاق ہے اس کا کیا کوئی پیمانہ ہے، کوئی معیار ہے، کوئی لیول ہے اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ۔ دیکھیں جی، حسن اخلاق کو اور حسن سلوک کو جو پہچاننے کا ذریعہ ہے نا، وہ ہے انسان کی زبان۔ آپ کے اخلاق کو پہچانا کس سے جائے گا؟ آپ کی گفتگو کے ذریعے سے۔ جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کا انداز گفتگو، سامنے والے سے بات کرنے کا انداز یہ بتاتا ہے کہ آپ کس انداز سے اس سے گفتگو کرتے ہیں، وہی آپ کی پہچان بنتا ہے، اور یہیں سے انسان کے اخلاق کا جو ہے وہ آغاز بھی ہوتا ہے۔ سورہ نون میں جب ولید بن مغیرہ نے حضور علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا، معاف کیجیے گا، حضور علیہ السلام کے متعلق جب اس نے بکواس کی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جواب جو ارشاد فرمایا وہ کیا تھا؟ اس کا جواب یہ تھا کہ اس نے حضور علیہ السلام کے متعلق یہ بکواس کی تھی کہ انت مجنون، معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ تو جب اس نے حضور کو کہا انت مجنون تو میرے رب نے لفظ بھی نہیں بدلے، انہی لفظوں میں پہلے تو اللہ نے اس کا جواب دیا، ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ اللہ کے فضل سے مجنون نہیں ہیں، بلکہ آپ کی شان تو یہ ہے کہ ان لک لاجرا غیر ممنون، آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے وہ اجر رکھا ہوا ہے جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، بے حساب اجر رکھا ہوا ہے۔ یہ اس کے جواب میں اللہ ارشاد فرمایا، اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ کہاں ایک شخص کا یہ بکواس کرنا کہ اس نے حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے لیے اتنے نازیبہ الفاظ کہے، اور پھر کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان لفظوں کے ساتھ شان بیان کرنا کہ مجنون کی کیفیت تو یہ ہوتی ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور میں کیا بول رہا ہوں، اس کو تو اپنے حال کا پتہ نہیں ہوتا، نہ اپنے بارے میں، نہ ہی وہ کسی سے جب گفتگو کرتا تو اس کے بارے میں۔ لیکن اللہ نے اس کا جواب کیا دیا کہ محبوب آپ جب بولتے ہیں تو آپ کے خلق عظیم کا حال تو یہ ہے کہ آپ کی گفتگو سن کر تو کفار کے بھی دل مائل آپ کی طرف ہو جاتے ہیں۔ آپ کے خلق کا عالم تو یہ ہے، اپنے تو اپنے ہیں، دشمن بھی آپ کی گفتگو کو سنتے ہیں۔ تو وہ کسی نے کہا تھا کہ کوئی سمجھ نہ آوے لوکاں نوں کدے نال وار کرے، ڈٹھی یار دیہت تلوار بھی نہیں پر خالی جاندہ وار بھی نہیں۔ حضور علیہ السلام، اور نیازی صاحب نے اس پر ایک شعر لکھا ہے، وہ کہتے ہیں دشمن جو تھے وہ گھائل ہوئے، سرکش جو تھے وہ مائل ہوئے، مسرور کن تھا کس قدر یا مصطفیٰ لہجہ تیرا۔ حال یہ ہے حضور علیہ السلام۔ میں مقرر کہوں گا کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو آج ہمارا اخلاق اس طرح سے ہونا چاہیے۔ ہاں جی، دشمن جو تھے وہ گھائل ہوئے، یعنی جو آتے تھے تلوار لے کر وہ گھائل ہو جاتے تھے، آتے تلوار لے کر قتل کرنے تھے اور خود غلام بن کر جاتے تھے۔ دشمن جو تھے وہ گھائل ہوئے، سرکش جو تھے وہ مائل ہوئے، مسرور کن تھا کس قدر یا مصطفیٰ لہجہ تیرا۔ آپ کے لہجے میں اتنا سکون تھا، اور اس پر باقاعدہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے طفیل عمر ابن دوسی جو تھے یہ قبیلہ دوس کے سردار تھے، اور جب یہ سردار بنے تو اس وقت یہ مسلمان نہیں تھے، لیکن جب یہ سردار بنے تو ان کے قبیلے کے لوگوں نے انہیں بٹھا کر کہا کہ آپ سردار تو بن گئے لیکن آپ کو ہم ایک بات بتا دیں، یہاں ایک شخص ہے اس کا نام محمد ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ اس سے کہیں ملاقات کر بیٹھیں، اور جو اس سے ملاقات کر بیٹھتا ہے تو وہ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ بیٹھتا ہے، مائل ہو جاتا ہے، لہٰذا آپ سردار بنے ہیں تو باقی کام ہم آپ کے مانیں گے جو آپ کہیں گے، لیکن یہ بات آپ نے ہماری ماننی ہے، ملاقات نہیں کہ ان سے نہ مل لیجیے۔ تو اب وہ انہوں نے حلیہ بیان کیا، تو انہوں نے کیا کیا، طفیل عمر ابن دوسی نے کانوں میں نہ روئی ڈال دی کہ بھئی اس کی گفتگو بھی نہیں سننی۔ تو یہ 4 دن تک گھر سے باہر نکلتے رہے تو کانوں میں روئی ڈال کے نکلتے رہے کہ کہیں ان کی آواز نہ کانوں میں پڑ جائے۔ اب یہ طفیل عمر ابن دوسی جو ایک بہت بڑے شاعر بھی تھے، یعنی اتنے بڑے شاعر تھے کہ 2-2 250 اشعار عربی کے ایک وقت میں یاد کر لیتے تھے۔ اتنے بڑے شاعر تھے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جب یہ سردار نہیں تھے تو ان کے مقابلے کا ایک شاعر تھا، اس نے قبیلے کے سردار کے سامنے کچھ اشعار پڑھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ اشعار تو میرے، اس کو جب انعام ملا تو کہا کہ اس کا انعام بنتا ہی نہیں، انعام میرا، یہ شعر اس کے ہے ہی نہیں۔ تو قبیلے کے سردار نے کہا بھی اگر تمہارے تو تم سنا دو۔ اتنا ذہین آدمی تھا طفیل عمر ابن دوسی کہ 250 اشعار تھے، ایک وقت میں اس نے پڑھے اور انہوں نے یاد کر کے اسی ٹائم سنا دیے، اتنا ذہین آدمی تھا طفیل عمر ابن دوسی۔ تو کیا ہوا کہ ان کے کان میں روئی انہوں نے نکالی اور پھینکی اور بڑے
فخر سے کہنے لگے میں اتنا بڑا شاعر ہوں اور میرے اتنے نام میرا اتنا ہے اور میں 250 اشعار ایک وقت میں یاد کر لیتا ہوں, مجھے کوئی اپنا بنا لے ایویں بنا لے, خواہ مخواہ میں بنا لے, میں کوئی پاگل تو ہوں نہیں. تو انہوں نے کانوں سے روئی نکالی اور چل پڑے. اب جب باہر نکلے اتفاق ہے اسی دن سامنے سے حضور تشریف لا رہے ہیں. اب جب ان کی ملاقات حضور علیہ السلام سے راستے میں ہوئی نا تو حلیہ دیکھ کر پہچان گئے کہ جو حلیہ بتایا تھا وہ یہی ہے. اب یہ حضور کے سامنے آیا نا تو ان کا مزاج میں بڑی سختی اور بڑا اکھڑ پن تھا, چونکہ تھے بھی قبیلہ دوست کے اور وہ قبیلہ دوست اکھڑ پن میں مشہور بھی تھا. تو اب یہ سامنے آئے نا تو بڑے سخت لفظوں سے انہوں نے حضور کے سامنے آ کر کہا انت محمد, تم محمد ہو. تو حضور نے جواب میں بڑی نرمی سے ارشاد فرمایا انی محمد الرسول اللہ صلی اللہ میں صرف محمد ہی نہیں ہوں, وہ محمد ہوں جو اللہ کا رسول بھی ہے. تو پھر اس نے بڑے تلخ لہجے میں کہا طفیل عمر ابن دوسی نے کہ کیا ہے تمہارے پاس, کیا لے کے آئے ہو؟ سارا قبیلہ ڈرا ہوا ہے, وہ کہتا تمہاری بات نہیں سننی. تو حضور نے نا کچھ بھی نہیں کہا اور اپنا پورا خطبہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ یہ حضور نے پورا پڑھ دیا, ایک ہی دفعہ پڑھا, صرف ایک دفعہ. کیا بات. اور اس کی اکھڑ مزاجی اور اس کا حال یہ تھا کہ سننا نہیں چاہتا تھا. تو جب حضور نے پڑھ کے ختم کیا نا تو کہنے لگا ایک دفعہ اور پڑھیے گا. کیا بات ہے, وہ جو کبھی ایک اور دفعہ فرمائش نہیں کر سکتا. ہاں اس نے دوبارہ, دشمن جو تھے وہ گائل ہوئے, سرکش جو تھے وہ مائل ہوئے, مسرور کن تھا کس قدر.